سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ جس چیز کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی خاص مہربانی ہے۔ سال پہلے ٹائم کی بکنگ کرواتے ہیں، اگلے رمضان کے لیے ابھی سے بکنگیں شروع کرنی کہ اگلے رمضان فلاں تاریخ کو آپ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن اللہ پاک کی خاص مہربانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان کا واعظ سننے کی سعادت نصیب کی۔ انشاءاللہ العزیز اب حضرت واعظ فرمائیں گے۔ اصل میں حضرت نے وعدہ کیا ہے کسی کے ساتھ، ان کا ٹائم ہے وہاں جانا ہے، اور ہم نے بھی ان سے وعدہ یہ کیا تھا کہ ہم آپ کو وقت پہ فارغ کر دیں گے۔ اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کرو۔ اس لیے یہ وعدوں کے متعلق سوال ہوگا۔ ہمارا ان سے وعدہ تھا، ان کا آگے وعدہ تھا، ہم اپنا وعدہ پورا کر رہے ہیں، وقت پہ فارغ کریں گے، اور یہ اپنا وعدہ جو ٹائم انہوں نے آگے دیا ہے، انہوں نے 2 جگہ اور بیان کرنا ہے کہ وہاں جائیں گے۔ تو اب میں بلا تاخیر ہمارے ملک پاکستان کے ماہ ناز خطیب جو حضرات مولانا عبدالمجید ندیم شاہ صاحب کو سننے والے رہے ہیں، پرانے حضرات، وہ حضرت کا بیان سن کے خود اندازہ کر لیں گے کہ ثانی عبدالمجید ندیم شاہ صاحب ہیں۔ حضرت علامہ سید حفظ الرحمن شاہ عدیم صاحب جہانیہ سے تشریف لائے ہیں۔ آپ حضرات نے سوشل میڈیا پہ ان کے بیانات سنے ہوں گے، آج انشاءاللہ بالمشافہ حضرت کا بیان سنیں گے۔ میں بلا تاخیر حضرت کو دعوت خطاب دیتا ہوں اور حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے آج کے وعدے کے مطابق ٹائم دیے ہوئے ہونے کے باوجود یہ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمارے لیے ان کا آنا بہت ہی زیادہ عزت کا باعث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بے شک صفوں میں بیٹھے رہے لیکن بزرگ بھی ہیں، ایزی ہو جائے، ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے، کوئی ضرور نہیں ہے تحیات کی شکل میں بیٹھے رہیں اور تھک جائیں۔ آپ جیسے آپ کو سہولت ہے اس طرح بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال تعالى في مقام آخر وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين صدقت يا رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الرحمن على الخلق وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہی ہے وہ کتاب حق جسے قرآن کہتے ہیں اور اسے فرقان کہتے ہیں، اسے برہان کہتے ہیں۔ تعارف یہ کراتی ہے خداوند تعالیٰ کا
فرشتوں کا کتابوں کا حبیب حق تعالی کا نہ کچھ تحریف کا خطرہ نہ خدشہ کچھ خیانت کا خدائے پاک خود ضامن ہے اس کی حفاظت کا اور اسی نے بھید کھولا ہے نبوت کا خلافت کا اسی نے راز بتلایا ہے قوموں کی امامت کا واجب الاحترام حضرت مولانا مفتی خالد محمود الازہری صاحب ان کا شکر گزار ہوں کہ آج 27ویں شب جو بڑی بابرکت اور طاق آخری عشرے کی طاق رات ہے تراویح میں ختم قرآن کے موقع پر مجھے اس سعادت میں شامل ہونے کا اور گفتگو میں حصہ لینے کا موقع فراہم کیا اور حکم فرمایا اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اس گلشن کے بانی حضرت مولانا عبد الحنان اختر الازہری صاحب اللہ ان کی بھی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے محترم حاضرین میں اور آپ اس وقت دھرتی کے سینے پر وہ واحد خوش نصیب امت ہے ملت اور قوم ہے کہ جن کے پاس اللہ کا کلام یعنی کلام اللہ قرآن مجید اصلی حالت میں موجود ہے یہ اعزاز تورات والوں کو بھی حاصل نہیں یہ انفرادیت انجیل والوں کو بھی نصیب نہیں وہ اپنی کتابیں کھو بیٹھے گنوا بیٹھے آمنہ کے لال کے قدموں کا صدقہ ہے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے اللہ کا قرآن بھی اصلی حالت میں موجود ہے اور اس قرآن کے قرۂ ارض پر بے شمار حافظ قرآن بھی موجود ہے جو ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے پورا عالم اسلام قرآن سے گونج جاتا ہے اس قدر کثرت سے ہمارے اندر حفاظ موجود ہیں یہ اس امت کا اعزاز ہے اور ہمارے دین کی شان ہے معزز سامعین قرآن کریم میں ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ الرحمن ہے اللہ نے اس سورت کے اندر اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ہر 2-3 آیات کے بعد نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے حق تعالی شانہ نے سورہ رحمان میں ایک ہی بات بار بار دہرائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ راولپنڈی جامع مسجد اکبری میں نماز کے لیے تشریف لانے والے معزز حاضرین یہ بات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سورہ رحمان میں 31 دفعہ اللہ نے دہرائی 31 دفعہ مفہوم یہ ہے کہ تم میری کس نعمت کی ناقدری کرو گے کس کو جھٹلاؤ گے راولپنڈی کے دوستو سورۃ الرحمن میں نعمتوں کے بیان میں اللہ نے اب میں سارے وہ 31 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ بیان کروں سارے تو سحری ہو جائے گی ابھی ہم نے تراویح بھی پڑھنی ہے اور پھر آپ سب کی سحری حضرت مفتی صاحب کے ذمہ پڑ جائے گی تو میں یہ
رزق نہیں لے سکتا کہ پوری سورہ رحمان بیان کروں. 31 اچھا جتنے فبیئی آلاء ربکما تکذبان ہیں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ حکمت ہے. عجیب انداز ہے میرے رب کا. آج کی اس مختصر گفتگو میں سورۃ الرحمن کا پہلا فبیئی آلاء ربکما تکذبان عرض کرنے لگا ہوں. انداز دیکھیے. فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعمتوں کا بیان ہے. رب العالمین نے فرمایا آسمان کی بلندی بھی میرا انعام ہے. آسمان کا ستاروں سے سجا ہوا سینہ بھی میری نعمت ہے. سورج کی حرارتیں بھی میرا انعام ہے. نجوم و کواکب شمس و قمر ارض و سما بھی میرا انعام ہے. لیکن راولپنڈی والوں سورۃ الرحمن میں نعمتوں کے بیان میں فبأي آلاء ربكما تكذبان میں اللہ نے جب نعمتوں کا ذکر شروع کیا شمس و قمر کا ذکر بھی بعد میں ہے, شجر و حجر کا ذکر بھی بعد میں ہے, حور و غلما کا ذکر بھی بعد میں ہے, ارض و سما کا ذکر بھی بعد میں ہے, نجوم و کواکب کا ذکر برادر و پسر کا ذکر بھی بعد میں ہے. لیکن نعمتوں کے اس بیان میں سب سے پہلے سورہ رحمان میں سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا ہے رب نے وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن. میرا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ میں نے قرآن کی دولت تمہیں دی. قرآن کریم صرف تلاوت کرنے سے ثواب ملتا ہے اور سمجھ کر پڑھنے سے ہدایت اور راستہ ملتا ہے. قرآن کریم پڑھیے چہرے پہ نور آئے گا, بیماریاں دور ہوتی ہیں, ڈپریشن ذہنی امراض والے مریض شفا پاتے ہیں, قرآن سکون دیتا ہے. قرآن کریم پڑھیے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود قرآن پڑھیں, بچوں کو پڑھائیں, اولادیں با وفا ہوتی ہیں, اللہ کی بھی وفادار, والدین کی بھی وفادار, بیماریاں دور. وہ کہا نا علامہ اقبال نے کہ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو درد کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. جب درد ہونا بیماری ہو تو قرآن پڑھا کیجیے. آ جائے گا پھر تجھ کو جینے کا سلیقہ, تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر. قرآن کریم
पढ़ा कीजिए। कब्र रोशन होती है, रब राजी होता है, रिज्क में बरकत होती है। कुरान करीम पढ़ा कीजिए, औलादों और नस्लों को भी पढ़ाया कीजिए। फितनों से महफूज रहेंगे, रब से भी वफा करेंगे, मोहम्मद से भी वफा करेंगे। आजकल कादियानी फितना बड़े आम है, जोर पर है। थर के इलाकों में, सिंध के गरीब इलाकों में, जहाँ जहाँ गरीब मुसलमान बसते हैं, ये कादियानी उन्हें कहते हैं हम तुम्हें पैसा देंगे, घर बना के देंगे, तुम बस कादियानी लिखवा दो अपने आप को फारम में। मुसलमानों के हमारे वो बच्चे जो कुरान की तालीम से दूर हैं और नावाकिफ हैं, आदम इल्म की वजह से वो कहते हैं कि इसमें हर्ज क्या है, घर तो बन जाएगा। आदम इल्म की वजह से मोहम्मद अरबी से बेवफाई कर जाते हैं। सैयद अताउल्लाह साहब एक कादियानी आजकल सोशल मीडिया पर एक सवाल करते हैं मेरे नौजवानों को कंफ्यूज करने के लिए कि जी नबूवत अगर अल्लाह का इनाम है तो फिर नबूवत खत्म क्यों हो गई, इनाम खत्म क्यों हो गया। शाही रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मिर्जा कादियानी को नबी मानने वालों को दावत हिदायत देते हुए कहा करते थे कि खुदा जब नबी बनाता है तो नबूवत की कुछ बुनियादी शराइत है, मिर्जा तो उन शराइत पर भी पूरा नहीं उतरता। नबी वो होता है, सबसे पहली नबूवत की शर्त यह है कि नबी इंसान होता है। नबूवत की दूसरी शर्त यह है कि नबी मर्द होता है, कोई औरत नबी न हुई। मा अरसलना मिन क़ब्लिका इल्ला रिजाला। नबूवत की तीसरी शर्त यह है कि नबी के दामन पर खता का कोई दाग नहीं होता, नबी मासूम होता है। और नबूवत की चौथी शर्त यह है रावलपिंडी के दोस्तों, नबी जिस उम्मत की तरफ नबी बना के भेजा जाता है वो उस पूरी उम्मत के तमाम अफराद में से सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। नबी हुस्न का आसमान होता है, वो हुस्न का नुक्ता इंतहा होता है। अल्लाह ने कोई जाहिरी और जिस्मानी ऐब भी अपने नबी में नहीं रखा होता। नबी न काना होता है, न अंधा होता है, न गंजा होता है, न मोटा तोंद वाला। नबी तो हुस्न का मियार होता है। शाही कहा करते थे, आओ मैं तुम्हें दिखाऊं मिर्जे को, झूठे को नबी मानने वाले बदनसीबो, आओ तुम्हें दिखाऊं। मोहम्मद अरबी जब सफेद पगड़ी जेबे सर करके, सफेद अमामा जेबे तन करके मक्का की धरती पर चलते तो रब्बुल इज्जत की कसम धरती भी मोहब्बत से मोहम्मद के तरवे चूम लेती थी। और रब्बी अर्शे वरी पर उस धरती की कसमें खाता था। और नदीम शाह साहब पढ़ा करते थे, अल्लाह उनकी रूह को मग़फ़िरत फरमाए, आला इल्लीशीन में जगह अता फरमाए। फरमाया करते थे मोहम्मद अरबी निकले हैं, ये देखो नबी यूं होता है कि ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन, चेहरा चमक मारता था जैसे चांद, और गर्दन की सुराही यूं सफेद होती थी कि नूर की लाइटें निकलती थी। कि ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन, दिल बराना ये चाल और बेसाख्ता पल, ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये क़बाए अरबी और ये नीचा दामन, कि खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद, इसीलिए तो खुदा को है आमना का लाल पसंद। रावलपिंडी वालों, हुस्न मोहम्मद भी खत्म नबूवत की दलील है। कुछ कह रहा हूं,
حسن محمد بھی جمال مصطفیٰ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ وہ دیکھیے نا حدیث میں محمد عربی نے خود پوچھا جبریل سے کہ تم آدم سے لے کر مجھ تک ہر زمانے کے رسول کے پاس وحی لے کر گئے ہو، سارے رسولوں میں محمد کیسا لگا؟ روح الامین نے جبریل امین نے عرض کی اللہ کے رسول مشارق دیکھیں مغارب دیکھیں، کائنات کا کونا کونا چھان مارا ہے۔ میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نارے نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں تسبیح کرتے سنا، میں نے موسیٰ کو طور پر رب سے باتیں کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا۔ لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ جامع مسجد اکبری میں آنے والوں حسن محمد بھی دلیل ختم نبوت ہے۔ قرآن پڑھیے، رب کے بھی وفادار بنیں گے، آپ بھی آپ کے بچوں گے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کے قریب کریں گے، ان مدارس میں ان مکاتب کی حفاظت کریں گے جہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یقین جانیے ہمارے بچے ہمارے وفادار ہو جائیں گے۔ کفر کتنا سنگ دل ہوتا ہے اس کا اندازہ، اور کفر کے اندر انسانی رشتوں کا احساس نہیں ہوتا، اس کی سنگ دلی دیکھیے۔ یورپ کے کافر معاشرے میں جب باپ بوڑھا ہو جائے، 70 کی عمر کو کراس کر جائے، تو جوان بیٹا کہتا ہے اس باپ کو تو بوڑھوں کے مرکز میں جمع کرا دو، اس کی کھانسی سے تو جان چھوٹ جائے گی۔ سنگ دل ہوتا ہے۔ لیکن قرآن کریم جو معاشرہ ترتیب دیتا ہے، اس کی بنیادی آئیڈیالوجی یہ ہے، نقطہ نظر یہ ہے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو بتاتا ہے کہ باپ یا ماں جتنے بوڑھے ہوں گے اتنے قیمتی ہوں گے۔ قرآن کریم ایک مقام پر بوڑھے باپ کا اور بوڑھی ماں کا خیال رکھنے کا امت کو درس دیتا ہے۔ انداز بڑھاپے کا ہے، بڑھاپے کا ذکر کیا قرآن نے، بوڑھے کا خیال کرنا، بوڑھے سے منہ نہ پھیرنا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ قرآن کہتا ہے ابا جب بوڑھا ہو جائے، ماں جب بوڑھی ہو جائے، اف نہ کہا کرو، ڈانٹا نہ کرو، اونچی نہ بولا کرو، ادب سے جھکے رہا کرو، دعائے رحمت لیا کرو اور دیا کرو۔ رحمت للعالمین نے فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں رب رد نہیں کرتا۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دعوت المظلوم، مظلوم کی ہائے بھی ظالم کا بیڑا غرق کر دیتی ہے۔
اور تیسرے نمبر پر فرمایا دعوت الوالد لولدین، جب کوئی باپ راضی اور خوش ہو کر اولاد کو دعا دیتا ہے رب فوراً قبول کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں انسانی برادری کے جتنے بھی رشتے ہیں کسی رشتے کی رب نے قسم نہیں کھائی، لیکن باپ کی قسم کھائی ہے۔ قرآن کی باپ کی قسم کھائی۔ او لوگوں نوجوانوں، اگر باپ زندہ ہے قدر کرو۔ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، قسم ہے باپ، قسم ہے شہر مکہ کی، قسم ہے محمد تیرے قیام و قدوم کی، قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی۔ اتنا معتبر رشتہ ہے کہ رب العالمین نے بھی باپ کی قسم کو مکے اور مدینے کی قسموں سے ملا دیا ہے۔ قدر کرو۔ آج کا بیٹا کہتا ہے، جب باپ سمجھاتا ہے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے، بیٹا جوان کہتا ہے ابا جی بھاشن بند کرو، تقریر نہ کرو، اور میں جوان ہوں اپنا نفع نقصان سمجھنا، زیادہ ہر ویلے ٹوکا ٹاکی نہ کیتا کرو۔ لیکن راول پنڈی کے نوجوانوں، میں نے قرآن کریم میں عجیب منظر دیکھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، رب کو اتنا اچھا لگا کہ باپ کی نصیحت کو قرآن بنا کر قلب محمد پہ نازل کر دیا۔ ابا سمجھا رہا تھا، ابا بیٹا بھی ایک تھا، اللہ کو اتنا اچھا لگا باپ اس کی نصیحتوں کو قرآن بنا دیا۔ سورہ لقمان کبھی پڑھ لیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آگے پوری صورت کبھی پڑھ حضرت درس دیتے ہوں گے انشاءاللہ، ضرور سنیے گا، ضرور سنیے گا۔ اگر اولاد ہے تب بھی سنیے گا سورہ لقمان کہ باپ کیا کہہ رہا تھا، اور اگر باپ ہے تب بھی پڑھیے گا، سنیے گا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ایک نوجوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی شکایت کر دی رحمت عالم کو، ان ابی قد اخذ مالی۔ آیا ایک نوجوان اللہ کے رسول، ابا جی اللہ کے رسول میرا باپ بوڑھا ہے، میں کماتا ہوں، وہ کبھی کبھی اڑا دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا بھی نہیں، میں کما کے لاتا ہوں پھونک ڈالتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اس کے باپ کو بلا کے لاؤ۔ وہ صحابی گیا، اس کو جا کے بتایا تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ بوڑھے نے پوچھا خیر ہے؟ بتایا تیرے بیٹے نے شکایت کی، مال اڑا جاتا ہے اس کا، پوچھتا نہیں اس سے۔ ہاں ضرب لگی دل پہ، شاعر تھا، شاعر بوڑھا وہ شاعر تھا، ضرب لگی دل پہ، اور ضرب لگنے کے بعد شکایت کے انداز میں، ابھی لفظوں میں نہیں دل میں خیال کرتا ہے۔ درد جب ہوتا ہے نا تو اشعار خود بخود پھسلتے ہیں لبوں سے۔ کہتا ہے غزوتک مولودا ومنتک یافعا، اپنے پتر سے شکوا کرتا ہے، غزوتک مولودا ومنتک یافعا تعل بما احمی علیک وتنہل اذن لیلۃ نابت بالشکو لم ابتی لسقمک الا ساہرا اتململ۔ بیٹا آج تو شکایتیں کر رہا ہے، آج تقسیم کر رہا ہے، تیرا مال میرا مال،
جب میں جوان تھا تو چھوٹا تھا، میں کماتا تھا تو کھاتا تھا، میں نے تو کبھی تقسیم نہیں کی تھی۔ یہ میرا میں نے جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، راتوں کو بھی محنت کی، دن کے اجالوں میں بھی پسینہ بہایا، خزاں کی اداسیوں میں بھی محنت کی، بہار کی نگہتوں میں بھی محنت کی، میں نے تو کبھی تقسیم نہیں کی۔ بیٹا جس دن تو نے جنم لیا، میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تیرے لیے جینا شروع کر دیا۔ تو روتا تھا تو میں بھی روتا تھا، تو ہنستا تھا تو میں بھی ہنستا تھا، تو بیمار پڑتا تھا، میں ساری رات تیرے سرہانے بیٹھ کر صحت کی دعا کرتا تھا۔ اور جس دن تو نے بولنا شروع کیا، بچپن میں پہلا جملہ تھا، اور جس دن بیٹا تو نے بولنا شروع کیا، تیرے بولنے کی خوشی میں نے مدینے میں مٹھائیاں بانٹی۔ آج میں بوڑھا ہو گیا، تو جوان ہو گیا، میری زندگی کی شام ہو گئی، تیری جوانی کا سورج چمک رہا ہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، تیری زبان چل رہی ہے، میری بینائی ضعیف ہو گئی، تیری آنکھیں چمک رہی ہے، میرے بالوں میں ضعیفی کی چاندی اتر آئی، تیرے چہرے پہ حسن کے جلوے چمک رہے ہیں، اب تو شکایتیں کر رہا ہے۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا، عجیب بات، کانی انا المتروک، میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اپنا بڑھاپا تیرے شباب کے شجر سایہ دار میں گزاروں گا، میں نے یہ سمجھا تھا جیسے بچپن میں تیرے لیے میں سہارا بنا، بڑھاپے میں تو میرے لیے سہارا بنے گا، لیکن یہ کیا، تو شکایتیں لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچ گیا ہے، بوڑھا چلتا بھی جاتا ہے، دل ہی دل میں کہتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے۔ رحمت عالم کی بارگاہ میں بوڑھا پہنچا نہیں تھا کہ جبریل وحی لے کر محمد کی بارگاہ میں آ گئے۔ رب العالمین سلام کہتا ہے، اللہ کے رسول ایک بوڑھا آ رہا ہے، فیصلہ بعد میں کیجئے گا۔ رب کہہ رہا ہے، تیرے درد بھرے اشعار کو ابھی تیری زبان نے ادا نہیں کیا، تیرے کانوں نے نہیں سنا، لیکن عرش بری پہ رب نے سن لیا، اتنا پسند آیا، فیصلہ دے دیجئے گا محمد۔ اس بوڑھے کو اور اس کے بیٹے کو کہہ دیجئے گا، بیٹے کو انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا، تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ رشتوں کی قدر قرآن سکھاتا ہے، بچوں کو ATM مشین نہ بنائے کہ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ارشاد یوں ہوا کہ وہ فرزند ناخلف ہے، گھر جس کے جنت آئی اور آ کے پلٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب بیٹے کی قسمت اجڑ گئی۔ باپ کا بھی خیال کرنا، لیکن راولپنڈی والوں ماں کا تو باپ سے بھی 3 درجے زیادہ خیال کرنا، کیونکہ 3 خدمتیں اولاد کی ایسی ہیں، 9 مہینے تک وجود میں اٹھاتی ہے، ولادت اور زچگی کا درد سہتی ہے، 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، ساری زندگی بھی اولاد ماں کے قدموں میں نوکر بن کے بھی بیٹھی رہے، پھر بھی ان احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتی۔ خیال کرنا،
ماں کا خیال کرنا. جب کوئی ماں اپنی اولاد سے پیار کرتی ہے عرش والا بھی کہتا ہے اس کے پیار میں میرے پیار کی جھلک گئے. حدیث میں ماں کے پیار کو اس نے اپنے پیار کا عکس قرار دیا. ایک ماں دوڑ رہی تھی, اس کا چند مہینے کا بیٹا شدت پیاس میں موسم گرما میں چیخ رہا تھا. علاقہ عرب کا تھا, موسم گرم تھا, وقت دوپہر کا تھا. چیخنے والا شدت پیاس سے اسماعیل تھا, ممتا سے بے قرار بھاگنے والی ہاجرہ. اسماعیل جتنا زور سے چیختا, ہاجرہ اتنا تیز بھاگتی. میں نے کہا تڑپتا ہے کوئی بیٹا, تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے. تڑپتا ہے کوئی بیٹا تو ماں کا دم نکلتا ہے, مگر جب ماں تڑپتی ہے تو پھر زمزم نکلتا ہے. رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی کی بات نہیں ہے. پانی تو زمزم بنا کر تیرے بیٹے کے قدموں میں نکال دیا, لیکن بچے کی محبت میں تو جو بھاگی ہے, تیرا دوڑنا اتنا اچھا لگا, میں قیامت تک کے لیے تیری دوڑ کو عبادت بنا رہا ہوں. آج ماں گھر میں موجود ہے راولپنڈی والوں, سایہ سر پہ ہے, نعمت موجود ہے, قدر کر لیجئے. جب سایہ اٹھ جائے گا نعمت چھن جائے گی, ماں قبر میں ڈیرے لگا لے گی, پھر حسرت کی تصویر بن کر آنسو بہاتے رہ جاؤ گے. وہ دیکھو نا سیالکوٹ کے قبرستان میں ماں کی قبر کے کنارے بیٹھا ہوا دانائے مشرق علامہ محمد اقبال ماں کی قبر کے سرانے بیٹھا ہے, زارو قطار روتا بھی ہے, اور قبر کو مخاطب ہو کے کتنے حسرت سے کہتا ہے کہ خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں. اماں تیری مرقد پہ فریاد لایا ہوں, خاک مرقد پہ تیری ایک فریاد لایا ہوں, کہ اب دعائے نیم شب میں کس کو یاد آیا ہوں. تیرے جانے کے بعد کوئی رشتہ ایسا نہیں, کوئی ہستی ایسی نہیں جو آدھی رات کو اٹھ کر اقبال کو دعائیں دیں. تیرے جانے سے دعاؤں کے دروازے بند ہو گئے. صرف اقبال نہیں رویا ماں کی قبر پر. میں نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا 1.25 لاکھ نبیوں کا امام, امام الانبیاء والمرسلین, آخری حج ادا کرنے کے بعد ماں کی قبر پر آئے اور زارو قطار روئے محمد. قرآن کریم اپنی وابستگی قائم رکھیے قرآن کے ساتھ. اپنے بچوں کو, بیٹیوں کو بھی قرآن پڑھائیں تاکہ انہیں رشتوں کا احساس پیدا ہو. قرآن انسان کو انسان, باقی سارے علوم مشینیں کمانے والی ہیں. وہ وائس چانسلر مرا جامشورہ یونیورسٹی کا, اس کے 3 بیٹے تھے, ایک امریکہ سے پڑھا ہوا انجینئر, دوسرا ڈاکٹر, ایک جاگیردار. وائس چانسلر مر گیا, تینوں بیٹوں نے ماں کو نہیں رکھا, کراچی کے دارالعمان میں داخل کرا دیا. ماں وہی بڑی, بڑھاپا بھی وہی گزارا, موت بھی آئی. دارالعمان میں لکھا تینوں بیٹوں کو, ماں مر گئی ہے تمہاری, لے جاؤ. انہوں نے کہا ہم 1 منٹ کے لیے ادھر ادھر ہو جائے, اتنے بڑے بزنس مین ہیں, ہمارا اربوں کا نقصان ہو جاتا, ہم پیمنٹ کر دیں گے, دفنا بھی تو دفنا بھی تو. مشین جو بن گئی, اربوں کمانے والی مشین جو بن گئی. انسانوں کو مشین نہ بنائے, انسانوں کو انسان رہنے دے, اور انسان کو انسان رکھنے کا سب سے بڑا نسخہ قرآن ہے. دلوں میں درد پیدا کرتا ہے, نرمی پیدا کرتا ہے.
اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی خالد محمود الازہر صاحب نے مجھے بڑے پیار سے حکم فرمایا، میں حاضر ہو گیا اور میں نے آپ کو دوران تراویح ڈسٹرب بھی کیا، اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ میں جتنا بولتا جاؤں تو یوں تک ماشاءاللہ اتنا ادب اتنے احترام سے آپ نے سنا، گویا سروں پہ پرندے بیٹھے۔ اللہ آپ کا عزت سماعت سلامت رکھے، انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو باقی رہی۔